2004 مینشن ہے. تو یہ کیسے جج صاحب ہیں جو اپنے جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ تو چل گیا تھا دسمبر میں کہ یہ بندہ مجھے پراپرٹی بیچنا چاہتا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتہ چلا کہ جو بیچنے والے ہیں وہ قانونی طور کے اوپر فروخت کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں یا نہیں. اور اب جسٹس نقوی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ میں وکٹم ہوں، میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے. یہ خریداری اگر کوئی عام بندہ کرے تو اس کے حد تک تو یہ مفروضہ تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کو قانونی پیچیدگیوں کا نہیں پتہ تھا، اس لیے جو وہ فروخت کنندگان ہیں اور یا جو خریدنے والے ہیں ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی قانونی خامی رہ گئی. لیکن ایک سپریم کورٹ کی سطح کا جج جو ہے وہ ایک ڈسپیوٹڈ پراپرٹی خرید رہا ہے، ایک ٹیمپرڈ پراپرٹی خرید رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے اور قانونی تقاضے پورے کیے بغیر خرید رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ فراڈ ہو گیا، مجھے کسی نے دھوکے میں رکھا. اگر جسٹس نقوی صاحب کی یہ بات تسلیم کر بھی لی جائے تو جو انہوں نے اپنی 200 سے زائد صفحات کی یہ پٹیشن دائر کی ہے، اس پٹیشن کے ساتھ انہوں نے تمام چیزیں جو ہیں وہ منسلک کی ہیں اور سپریم جوڈیشل کونسل کے نوٹسز، اپنا ریکارڈ، اب ساری چیزیں، لیکن جو چیزیں وہ حذف کر گئے، جو چیزیں ریکارڈ کے اوپر آئیں گی جس کی بابت سپریم جوڈیشل کونسل کو انکوائری کرنی چاہیے، کیونکہ ابھی یہ معاملہ انکوائری کی سٹیج کے اوپر ہے، لیکن انکوائری سے پہلے ہی جسٹس نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے رونا شروع کر دیا ہے، شور مچانا شروع کر دیا ہے کہ مجھے کیوں بلایا سپریم جوڈیشل کونسل نے. پہلے ہم سیاستدانوں سے تو یہ ٹرم سنتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا، اب سپریم کورٹ کا جج بھی یہ رو رہا ہے کہ مجھے کیوں بلایا. اچھا ہوتا اگر جسٹس نقوی صاحب وہ تمام بینک سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ بھی اپنی اس پٹیشن کے ساتھ لگا دیتے تاکہ پتہ چلتا کہ جب انہوں نے گلبرگ کی پراپرٹی خریدی تو کس بینک کے ذریعے کتنی ٹرانزیکشن میں خریدی، وہ بینک سٹیٹمنٹ بھی ساتھ لگا دیتے. پھر آگے جسٹس نقوی نے وہ پراپرٹی گلبرگ والی جس کو فروخت کی وہ کس بینکنگ چینل کے ذریعے فروخت کی، وہ بینک سٹیٹمنٹ بھی ساتھ لگا دیتے. اگر جسٹس نقوی صاحب خود کو اتنا معصوم سمجھتے ہیں تو وہ ساتھ لگا دیتے. پھر یہ کینٹ کی پراپرٹی جو ہے یہ جس بینک اکاؤنٹس کے ذریعے اس کی ادائیگی کی گئی ہے وہ بھی ریکارڈ کے اوپر لگا دیتے. لیکن چونکہ جسٹس نقوی صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اپنے ان الزامات کا، اس ٹیمپرڈ پراپرٹی کو خریدنے کے لیے فیک منی ٹریل کریٹ کرنے کا، تو اب انہوں نے پبلک کو گمراہ کرنا شروع کر دیا ہے اس طرح کی آئینی پٹیشن کے اندر مختلف طرح کے اعتراضات لے کے. اس لیے ہم یہ سپریم جوڈیشل کونسل سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو جو جسٹس نقوی صاحب کو مہلت دی گئی تھی کہ آپ اپنا 14 دن کے اندر شو کاز نوٹس کا جواب جمع کروائیں دوسرے شو کاز نوٹس کا، جس دن سے وہ شو کاز نوٹس کا مدت پوری ہوتی ہے اس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ اپنی کارروائی کو آگے بڑھائے، کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا ایسا مقدمہ ہے جس میں کسی جج کا ٹھوس قانونی شواہد کی بنیاد کے اوپر احتساب ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد جسٹس نقوی صاحب نے اپنے اس جواب میں یہ بھی تسلیم کر لیا ہے کہ ہاں مجھے پتہ چل گیا 21 نومبر کو سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے دوران مجھے پتہ چلا کہ جو اس پراپرٹی کی اصل مالکہ تھی ڈاکٹر بسمہ وارثی، اس کے 2 دوسرے بچے بھی ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جسٹس نقوی صاحب نے 21 تاریخ سے لے کے آج کے دن تک اور اس پٹیشن کو دائر کرنے سے پہلے جس بندے نے ان کے بقول ان کے ساتھ فراڈ کیا ہے اس کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی کی؟ تو اس کا آنسر ہے نو. اس کا جواب اس وجہ سے انکار میں ملے گا کیونکہ جسٹس نقوی صاحب نے اپنے اس جواب میں یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ ہاں میرے سامنے اس خاتون ڈاکٹر بسمہ وارثی کا کیس جو ہے وہ سال 2012 میں آیا تھا. ہم نے اپنی کمپلینٹ میں، اپنی شکایات میں اس بات کو الج کیا ہے کہ جسٹس نقوی صاحب کی اس پراپرٹی کے اوپر نظر سال 2012 سے تھی. سال 2012 میں جج صاحب کے نالج میں آیا کہ یہ ایک ٹیمپرڈ ڈسپیوٹڈ پراپرٹی ہے اور اس کو اونے پونے داموں جو ہے وہ خریدا جا سکتا ہے. اس کے بعد سے لے کے جتنی کاروائی چین جو ہے وہ جاتی جا کر جسٹس نقوی صاحب کی خریداری تک جا کر جہاں پر ختم ہوتی ہے اس کے صرف بینیفیشری جو ہے وہ جسٹس نقوی صاحب ہیں اور کوئی بینیفیشری نہیں ہے. یہ پراپرٹی ایک کروڑوں مالیت کی پراپرٹی ہے. ہمارے اندازے کے مطابق، ہماری معلومات کے مطابق، اس علاقے کی مارکیٹ ویلیو کے مطابق ہم نے جو سنا، ہم نے جو معلومات اکٹھی کی ہیں اس کے مطابق یہ 40-50 کروڑ روپے کی پراپرٹی ہے جو اس جج صاحب کو 10 کروڑ میں صرف جو ہے وہ یہ خرید لیتے ہیں.
اور یہ وہی پراپرٹی ہے جس خاتون نے 2012 میں جج صاحب کے بارے میں جو ہے وہ درخواست دائر کی تھی اور انہوں نے اس درخواست کو خارج فرمایا تھا. ہماری گزارش یہ ہے, اب ہم نے اپنی سپریم جوڈیشل کونسل میں جو اضافی دستاویزات جو ہیں وہ جمع کروائی تھی, ان دستاویزات میں ایک 2007 کا ایک دعویٰ جو ہے وہ بھی ہم نے ریکارڈ کے اوپر لے کے آئے ہیں, اور اس کی بابت جسٹس مزار نقوی صاحب نے اپنی پٹیشن کے ساتھ شکایات تو تمام منسلک کی ہیں اور ریکارڈ کا سارا جواب دیا, لیکن قوم کو گمراہ کرنے کے لیے اصل حقائق جو ہیں وہ پھر چھپا گئے ہیں. جو خاتون مرحومہ تھی ڈاکٹر بسما وارسی, اس کی طرف سے 2007 کے اندر ڈاکٹر بسما وارسی کی طرف سے سول کورٹ میں اندر ایک دعویٰ دائر ہوتا ہے جس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ میری والدہ اور میرے والد وہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے جو فوت ہو چکے ہیں, اور لہٰذا مجھے جو ہے ان کا وارث ڈکلیئر کیا جائے. اب یہ قانونی بات ہے کہ اگر سنی مسلک کے میں کسی کو وراثت منتقل کرنی ہو اور وہ صرف ان کی آگے صرف ایک ہی اولاد ہو, بیٹی ہو, تو پھر وہ پراپرٹی جو ہے وہ باقی وارثان کو بھی جاتی ہے. لیکن شیعہ مسلک کے اندر یہ قانون ہے, یہ روایت ہے کہ اگر خاتون کا یا کسی فیملی کا, کسی کپل کا بیٹا نہ ہو, صرف بیٹی ہو, تو پھر ساری جائیداد جو ہے وہ بیٹی کو ٹرانسفر ہوتی ہے, اور وہاں سے لے کے چیزوں کو کنیکٹ کرنا شروع کرے تو آ کے پھر وہی جج صاحب جو ہیں وہ اس پراپرٹی کو خریدتے ہیں, اور وہ بھی اسی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں جس مسلک کو ڈکلیئر کروایا گیا. جو شخص فوت ہو گئے اس کے بارے میں اس کی اولاد کیسے ڈکلیئر کروا سکتی ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ فلاں مسلک سے تعلق رکھتا تھا یا وہ فلاں مذہب سے تعلق رکھتا تھا. وہ اپنی زندگی میں اگر اس مسلک اور مذہب سے تعلق نہیں رکھتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اولاد کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے متوفی والدین جو ہیں ان کے مذہب اور مسلک کو تسلیم کروانے کے لیے عدالت سے کسی قسم کی ڈگری لے. اور چونکہ یہ ڈگری وراثت اور پراپرٹی کی بابت لی جا رہی تھی تو یہ ڈگری بھی سول کورٹ کی مصدقہ میرے پاس موجود ہے. اس کی ان اٹیسٹڈ کاپیز جو ہیں وہ ہم نے سپریم جوڈیشل کونسل میں پرووائڈ کی تھیں. اس میں وہ دعویٰ بھی بالکل ویسے ہی فراڈ کے دعوے کے طریقے سے دائر کیا گیا اور انٹرٹین کروایا گیا جس طریقے سے وہ وراثتی دعویٰ جو ہے وہ جعلی ڈگری جو ہے وہ جاری کی گئی. اس مسلک کی تبدیلی کے دعوے کے اندر بھی جو خاتون تھی ڈاکٹر بسما وارسی, انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی, اپنے خالہ زاد بھائی جن کو اس پراپرٹی سے حصہ جا سکتا تھا ان کو بیچ میں جو ہے وہ وارثی نہیں بنا, ان کو پارٹی نہیں بنایا, صرف اکیلے خفیہ طور کے اوپر ایک دعویٰ دائر کیا, مسلک تبدیل کروایا, اس مسلک کی تبدیلی کی بنیاد کے اوپر اپنے نام پہ پراپرٹی کروائی, بعد میں اس کو ان کے فوتگی کے بعد اس کے ہسبینڈ نے ایک جعلی ڈگری کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ جسٹس نقوی صاحب کو فروخت کر دیا. اس پٹیشن کے اندر جسٹس نقوی صاحب نے خود یہ بات گراؤنڈ لی ہے پیج 2 کے اوپر کہ یہ ایک تسلیم شدہ قانون ہے کہ اگر کوئی بنیادی ٹرانزیکشن جو ہے وہ غیر قانونی ہے تو اس کے اوپر بننے والا سارا سپر سٹرکچر جو ہے وہ غیر قانونی ہے. تو یہ اصول جو ہے وہ جسٹس نقوی صاحب کے اوپر اس پراپرٹی کی خریداری کے اوپر جو ہے وہ کیسے لاگو نہیں ہوتا کہ جب آپ نے اپنے جواب میں یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ہاں اس پراپرٹی کی اس خاتون کے واقعی ہی 2 مائنر بچے جو ہیں وہ بھی موجود ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سیل ڈیڈ, یہ ٹرانزیکشن ساری ہی غیر قانونی ہو گئی. تو پھر آپ ان کو واپس کر دیں. آپ کیوں اس کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ سپریم کورٹ کے جج ہیں, یہ کوئی عام بندہ غلطی کرے تو اس کو اس غلطی کی گنجائش مل سکتی ہے کسی حد تک, لیکن ایک سپریم کورٹ کی سطح کا جج جو ہے وہ اتنی بوگس ٹرانزیکشن کے ذریعے ایک پراپرٹی کو خرید رہا ہے, نابالغ اور یتیموں کی پراپرٹی جو ہے وہ ہتھیار رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے. اور پھر اپنے اس فراڈ کو کور کرنے کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے اوپر, سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبران کے اوپر جو ہے وہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے. میری سپریم جوڈیشل کونسل سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ جسٹس نقوی کی اس پوری پٹیشن کے تمام مواد کا ایک ایک فقرے کا نوٹس لے, کیونکہ ہماری دانست کے اندر, میری دانست کے اندر یہ پٹیشن جو ہے وہ توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل کو آئین کے آرٹیکل 210 کے تحت وہ تمام اختیارات حاصل ہیں, توہین عدالت کی کارروائی کرنے کا بھی اختیار حاصل ہے. اگر کوئی بندہ سپریم جوڈیشل کونسل کے
جج کو یا سپریم جوڈیشل کونسل کے کسی ممبر کو سکینڈلائز کرتا ہے, کرٹیسائز کرتا ہے یا اس کے اوپر بے بنیاد قسم کے الزامات عائد کرتا ہے. یہ بات قانونی حلقے بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جسٹس نقوی صاحب جو یہ موقف اپنا رہے ہیں کہ مجھے سپریم جوڈیشل کونسل کے 3 ممبران کے اوپر اعتراض ہے لہٰذا وہ الگ ہو جائیں, یہ اعتراض کسی جج کے اوپر اٹھانا بھی توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے. ہم سارا دن عدالتوں کے اندر یہ بات فیس کرتے ہیں, سنتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ سامنے والے معزز جج صاحب جو ہیں وہ پریجوڈس ہیں, وہ غصے میں ہیں, وہ میرے خلاف فیصلہ کر سکتے ہیں, ان کا مائنڈ کسی ٹرانزیکشن کے اوپر, کسی کیس کے اوپر, کسی لاء کے اوپر میرے کیس کے خلاف جاتا ہے, لیکن ہم اس کے اوپر اعتراض نہیں اٹھاتے. کیوں؟ کیونکہ یہ بات قانون میں لکھی ہوئی ہے کہ آپ جج کے اوپر, کورٹ کے اندر, کونسل کے اندر اعتراض نہیں اٹھا سکتے, یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے. تو ہماری سپریم جوڈیشل کونسل سے بڑے ادب سے یہ گزارش ہے کہ جسٹس نقوی کی اس پٹیشن کو جواب تصور کیا جائے, کیونکہ اس پٹیشن کی کاپی جو ہے وہ سیکرٹری سپریم جوڈیشل کونسل کو پارٹی بنانے کی بنیاد کے اوپر موصول ہوئی ہے, ان کو دی گئی ہے, ان کو نوٹس بھجوایا گیا ہے, اور اس کے اندر جو لینگویج جسٹس نقوی نے سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبران کے بارے میں استعمال کی ہے اس کو تسلیم کیا جائے, اس کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے, اور جسٹس نقوی کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی جو ہے وہ بھی کی جائے. دوسری گزارش یہ کرنی تھی کہ سپریم جسٹس نثار نقوی صاحب نے اپنے جواب کے اندر جو جواب انہوں نے اس پبلک ڈاکومنٹ یعنی کہ آئینی درخواست کے ساتھ اس میں انکارپوریٹ کیا ہے, اس میں وہ یہ بات بھی تسلیم کر چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی ٹیکس کی امینڈمنٹ ریٹرن جو ہے وہ امینڈمنٹ کرنے کے لیے بھی انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی. انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ میں نے 4 مرتبہ جو ہے وہ اپنی ٹیکس کی امینڈمنٹس کی ہیں. اور پبلک کو گمراہ کرنے کے لیے جسٹس نقوی صاحب نے اس کے اندر ایک اور جھوٹ یہ بولا کہ جو شکایت کنندہ ہیں میاں داؤد, انہوں نے جو میری ٹیکس ریٹرنز حاصل کی ہیں وہ غیر قانونی طریقے سے حاصل کی ہیں, جبکہ میری کارروائی, میری کمپلینٹ, میرا سارا موقف جو ہے وہ ریکارڈ کے اوپر ہے. میں نے اپنی درخواست کے ساتھ کسی سطح کے اوپر جسٹس نقوی کی ٹیکس ریٹرنز کو اپنے ریکارڈ کا حصہ ہی نہیں بنایا. ایک معلومات تھی, اس معلومات کی بنیاد کے اوپر سپریم جوڈیشل کونسل سے استدعا کی کہ ہمیں یہ معلومات ہے کہ انہوں نے اپنے جو 2021 کا سال ہے اس کی ٹیکس ریٹرنز میں بھی کچھ ترامیم کی ہیں تاکہ اس پراپرٹی کے لیے فیک منی ٹریل جو ہے وہ کریٹ کی جا سکے. اور جج صاحب اپنے رپلائی میں یہ بات خود تسلیم کر گئے ہیں کہ میں نے جب ستمبر 2021 میں ٹیکس ریٹرن اپنی جمع کروائی تو اس میں پراپرٹی کی جو پراپرٹی ویلیو ہے, پراپرٹی انکم کی رینٹل انکم کو کریکٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ میں غلط ہو گئی تھی, اس کو کریکشن کرنے کے لیے میں نے ریوائز کروائی. لیکن اگلے پیراگراف میں لکھتے ہیں کہ میری جو پراپرٹی ہے گلبرگ والی اس کی مالیت میں 6 کروڑ لکھ گیا تھا, وہ میں نے 72 کروڑ کر دی ہے. بھئی یا تو آپ نے رینٹل انکم کو کریکٹ کرنا تھا جس کے لیے آپ کلیم کر رہے ہیں کہ آپ نے قانون کے مطابق اس ریٹرن میں ترمیم کی ہے, صرف آپ اس حد تک ترمیم کرتے, لیکن آپ آگے جا کے اپنی پراپرٹی کو زیادہ کر رہے ہیں, اور یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ تاکہ آپ کینٹ کی پراپرٹی کے لیے فیک منی ٹریل کو جسٹیفائی کر سکیں. پھر اس کے بعد تیسری دفعہ جج صاحب جو ہیں وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ میں نے دوسری مرتبہ اپنے گھر کے اخراجات جو ہیں وہ کم کرنے کے لیے ترمیم کی. پھر تیسری جگہ پہ لکھتے ہیں کہ میں نے تیسری ترمیم جو ہے وہ اپنی 2 گاڑیاں جو ہے وہ بیچ دی تھی, ان کا ریکارڈ نہیں بیچ میں ڈکلیئر لکھ دی تھی لیکن وہ میں پہلے بیچ چکا تھا, اس کو کرنے کے لیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک معزز جج جو ہے انکم ٹیکس آرڈیننس کی دفعہ 114, 115, 116 اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی انکم ٹیکس ریٹرنز جو ہے وہ ان میں ترمیم کر رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے کیوں بلایا. بھئی آپ سپریم کورٹ کے جج ہیں, آپ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے تنخواہیں لیتے ہیں, مراد لیتے ہیں, آپ کے اوپر ایک الزام ہے, اس الزام کی ابھی انکوائری ہونی ہے. ممکن ہے کہ آپ جو ہے وہ سچے ثابت ہو جائیں, لیکن آپ انکوائری تو ہونے دیں. آپ سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے جو ہے اس کے اوپر اس کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اپنی بدتمیزی پر مبنی لینگویج جو ہے وہ اپنی اس پٹیشن کے اندر یوز کر رہے ہیں. یہ سپریم کورٹ کے جج کا جو ہے وہ لیول ہے. اور اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے, فرض کر لیں کہ قانونی طور کے اوپر بھی جسٹس نقوی صاحب جو ہیں
وہ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن جو ہیں وہ ترمیم کرنے کا اختیار رکھتے تھے اور ان سے 4 مرتبہ یہ غلطی ہوگی تو صرف اس ایک بنیاد کے اوپر جسٹس نقوی صاحب کو سپریم کورٹ سے نکال دینا چاہیے کہ جو جج اپنی انکم ٹیکس ریٹرن جو ہیں وہ احتیاط سے سبمٹ کرنے کا اہل نہیں ہے، وہ میرے اور آپ کے اور دنیا کے پاکستان کے مقدر کے فیصلے کیسے صحیح کر سکتا ہوگا؟ جو جج جو ہے وہ اپنے ساتھ ہونے والا فراڈ جو ہے اس کی بابت وجہ نہیں ہے کہ میں اپنی پراپرٹی کیسے خرید رہا ہوں، وہ لوگوں کے ساتھ جو فراڈ ہو رہے ہیں ان کے بارے میں کیسے صحیح فیصلہ کر لے گا؟ تو ہماری سپریم جوڈیشل کونسل سے یہ گزارش ہے کہ جسٹس نقوی نے یہ جو طریقہ کار اختیار کیا ہے اس پٹیشن کے اندر دھمکی امیز اور بدتمیزی پر مبنی پٹیشن دائر کر کے اس کا نوٹس لیا جائے اور جسٹس نقوی صاحب کے بارے میں جو انکوائری ہے اس کو آگے فردر پروسیڈ کیا جائے، کیونکہ ہمیں خدشہ ہے کہ جسٹس نقوی صاحب ہر طریقہ آزمانے کی کوشش کریں گے کہ ان کی جو انکوائری ہے وہ کسی طریقے سے رک جائے۔ اس لیے ہماری گزارش ہے ایک اور بات جو کل اس پٹیشن سے جسٹس نقوی صاحب کے کچھ حامی لوگوں نے غلط جو ہے وہ پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کی کہ جسٹس نقوی صاحب نے اپنی اس پٹیشن کے اندر اوپن کورٹ کے اندر کارروائی چلانے کی استدعا کی ہے۔ میں ایک مرتبہ یہ پہلے بھی چیلنج کر چکا ہوں اور میں پوری قوم کے سامنے، پورے میڈیا کے سامنے جسٹس نقوی صاحب کو اوپن چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ اس پٹیشن کو چھوڑیں، آپ استدعا کریں سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو اوپن چلایا جائے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اگر آپ سچے ہوئے تو آپ جو ہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ آپ کو بری کر دے گی، اور اگر میاں داؤد غلط ہوا تو میں والنٹیئر کر رہا ہوں کہ آپ سپریم جوڈیشل کونسل سے استدعا کیجئے گا کہ میاں داؤد کے خلاف کارروائی کی جائے، لیکن آپ قوم کو گمراہ کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کی پٹیشن کے اندر یہ موقف بھی نہیں ہے کہ میری کارروائی کو اوپن چلایا جائے، لیکن آپ میڈیا سے یہ پروپیگیٹ کروا رہے ہیں کہ میں نے اوپن کورٹ میں کارروائی چلانے کی استدعا کی ہے۔ آپ اگر اتنے ہی جسٹس نقوی صاحب جو ہیں وہ سچے ہیں تو وہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو اوپن چلانے کی کارروائی کریں اور اس کو لائیو سٹریمنگ کریں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ گزارش یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیس اور جسٹس نقوی صاحب کا کیس، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ریفرنس دائر کیا گیا تھا وہ حکومت کی طرف سے دائر کیا گیا تھا، اور حکومت نے جن بنیادوں کے اوپر ریفرنس دائر کیا تھا وہ بنیادیں غیر قانونی طریقے سے اکٹھی کی گئی معلومات کی بنیاد کے اوپر تھیں۔ اس بنیاد کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے مقدمے کو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا، اور جو ان کے اوپر الزامات تھے ان الزامات کی بابت انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر، یا شاید ان کی اہلیہ نے سپریم کورٹ کے اندر کہا تھا کہ ہماری تو ایک ایک چیز کی منی ٹریل سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر پڑی ہوئی ہے، تو پھر ہمارے خلاف یہ ایلیگیشن لگایا کیوں گیا؟ اور پھر جسٹس نقوی صاحب کا بڑا بنیادی گراؤنڈ یہ تھی کہ انہوں نے فیض آباد والا دھرنا کی ججمنٹ دی جس کی بنیاد کے اوپر ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تو آئین اور قانون کی بلندی کے لیے، بالادستی کے لیے ایک فیصلہ دیا تھا، اور ان کے خلاف حکومت تھی جس کے اوپر بدنیتی کا الزام جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ مجھے بتا دیں، پاکستان کا کوئی پاکستانی بتا دے، کوئی کورٹ رپورٹر بتا دے، کوئی وکیل بتا دے کہ جسٹس نقوی نے آج کے دن تک ایسا کوئی فیصلہ دیا جس سے آئین کی بالادستی ہو، جمہوریت کی بالادستی ہو، اور جس سے یہ تاثر ملے کہ کوئی غیر جمہوری قوتیں ان کے خلاف سازش کر رہی ہیں۔ یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ جسٹس نقوی صاحب نے تو آئین توڑنے والے اور جمہوریت کے دشمن کے حق میں فیصلہ دیا، تو ان کے خلاف کسی نے کیا سازش کرنی ہے؟ اور دوسری بات کہ دوسرا فرق کیا ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ہے حکومت کمپلینر تھی، یہاں پر تمام بار ایسوسیشنز عام بندہ، عام وکیل کمپلیننٹ ہے۔ عام وکیل کے اوپر آپ بدنیتی کا الزام نہیں عائد کر سکتے۔ آپ جو بھی الزام عائد کریں گے حکومت کے یا جس طرح کے بھی آپ الزامات کرتے ہیں، ان کو ان بندوں کی ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر فرض کر لیں، یہ بات تسلیم بھی کر لی جائے کہ یہ آپ کا الزام درست بھی ہے، یہ ٹھیک بھی ہے،
اس کو ہر طریقے سے تسلیم کر لیں، تو کیا آپ بطور پاکستانی یہ نہیں سمجھتے کہ کیا اس کے باوجود بھی کسی جج کو یہ حق ہے کہ وہ یتیم نابالغ بچوں کی پراپرٹی ہتھیا لے، بلیک میلنگ سے، دباؤ سے، جعلی ڈگریوں سے اس کا مسلک تبدیل کروا کے ہتھیا لے؟ اگر آپ مجھے بھی سزا دے دیں لیکن اس پراپرٹی کا تو فیصلہ کر دیں، یہ تو فیصلہ کر دیں کہ یہ جج صاحب نے کیوں خرید لی. ممکن ہے آپ کا الزام درست ہو. اور پھر سب سے بڑی بات یہ سپریم کورٹ کے جج ہیں جنہوں نے قانون پہ عمل درآمد کرنا ہے. انکم ٹیکس آرڈیننس کی سیکشن 75A کہتی ہے کہ آپ 50 ملین اور 1 ملین سے اوپر کی جو آپ نے ایسٹس خریدنے ہیں اس کی بینکنگ ٹرانزیکشن کے علاوہ ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے. یہ قانون کی خلاف ورزی ہے. تو جج صاحب نے کیوں کر لی؟ اس وجہ سے کر لی کہ اس وقت معزز جسٹس نقوی صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے سخت لفظ ہوگا لیکن وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے وفادار بن کر کھیل رہے تھے، اس لیے یہ ان کو سارا پروسیس جو ہے وہ نوازا گیا. جس دن مالک کے نام کے اوپر پراپرٹی ٹرانسفر ہو رہی ہے اس سے ایک دن پہلے ہی جسٹس نقوی صاحب کو کیسے پتا چل گیا کہ میں نے اسٹامپ پیپر نکلوانا ہے؟ میرا ان کے ساتھ ذاتی اناد یہ ہے جی کہ میں وکیل ہوں، میں پاکستانی ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک کرپشن کے الزامات کا سامنا کرنے والا اور ٹھوس الزامات کی بنیاد کے اوپر، جسے اب جسٹس نقوی نے تسلیم بھی کر لیا کہ انہوں نے غیر قانونی طریقے سے غیر قانونی بنیادوں کے اوپر وہ پراپرٹی خریدی، تو ایسا جج جو ہے وہ عدلیہ کی آزادی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. جسٹس نقوی صاحب نے اپنی اس پٹیشن کے اندر یہ موقف لیا ہے کہ میرے خلاف جو ریفرنسز ہیں وہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر حملہ ہے. ہمارا یہ موقف ہے کہ کرپٹ ججز کا عدلیہ کے اندر موجود ہونا سب سے بڑا عدلیہ کی آزادی کے لیے حملہ ہے. اس لیے یہ ریفرنس، یہ کاروائی جج کے کنڈکٹ کے بارے میں تو بعد میں اس کی کرپشن کی انکوائری کرنے کی بابت ہے ابھی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے انکوائری بھی نہ کریں. مجھے کیوں بلا رہی ہے سپریم جوڈیشل کونسل؟ میں سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے نہیں جاؤں گا. اگر آپ اس کا ون لائنر اس پٹیشن کا ون لائنر ترجمہ کریں نا تو جسٹس نقوی صاحب نے تسلیم کیا کہ ہاں میں نے 2 نمبری کی ہے، جاؤ میرا جو کر سکتے ہو کر لو. اور دوسرا یہ کہ جب سپریم جوڈیشل کونسل میں چلی گئی انکوائری تو بہتر نہیں کہ آپ تھوڑا سا صبر کرتے دیکھیں وہاں سے کیا ہوتا ہے. ہمارا یہ کیس نہیں ہے کہ یہ FBR میں ڈکلیئرڈ ہیں یا نہیں ڈکلیئرڈ ہیں، یا انہوں نے یہ قانونی یا انہوں نے کہیں اس کو پبلک کیا ہے یا اس کی ڈاکومنٹ. ہمارا کیس یہ ہے کہ انہوں نے سینٹ جانز پارک کی پراپرٹی خریدنے کے لیے جو رقم اکٹھی کی وہ فیک منی ٹریل کی بنیاد کے اوپر ہے. اس کے پیچھے کوئی قانونی آمدن کے ذرائع موجود نہیں ہیں، اس کے پیچھے کوئی قانونی، اس کی بنیاد کے اندر قانونی پروسیس نہیں ہے. ہمارا یہ کیس نہیں ہے کہ انہوں نے FBR نے اس کو نوٹس نہیں دیا یا کیوں دیا یا وہ ڈکلیئرڈ ہیں. ہمارا یہ کیس ہی نہیں ہے. جسٹس نقوی صاحب نے بنیادی طور کے اوپر اس بات کو تسلیم بھی کیا اور قوم کو دھوکہ بھی دینے کی کوشش کی ہے کہ میرے ایسٹ ڈکلیئر ہیں. ہمارا وہ کیس ہی نہیں ہے. اور دوسری بات فرض کر لیں، ہمارا تو ایلیگیشن یہ ہے کہ یہ اس وقت کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے وہ وفادار کا کردار ادا کر رہے تھے، تو FBR نے تو جان بوجھ کے ان کی کسی قسم کی کوئی انکوائری نہیں کرنی تھی. اور اگر FBR نہیں بھی انکوائری کرتا تو سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس آئین کے آرٹیکل 210 کے تحت آئین کے آرٹیکل 184(3) کے اختیارات ہیں. وہ کوئی بھی کاروائی، کوئی بھی طریقہ کار جو ہے وہ اڈاپٹ کر سکتی ہے کسی بھی جج کے کنڈکٹ کے اوپر اگر الزام اٹھتا ہے تو. اچھا میاں صاحب، یہ بتائیے گا کہ کسی بھی بڑے بندے کے خلاف جب کوئی بندہ میدان میں آتا ہے تو اس کو مختلف قسم کے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سنگین نتائج کی دھمکیاں ملتی ہیں کیونکہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کا ایک جج ہے، اس کے بھی تو لوگ ہوں گے آپ کے وکلا برادری باہر بھی، کوئی آپ کو سنگین نتائج کی جو دھمکیاں ملی تو تھریٹ کیا گیا. نمبر 1. نمبر 2، جب تک یہ ان کی سپریم جوڈیشل کونسل کی کاروائی ہو رہی ہے اس دوران پریس کانفرنس کرنا کنٹمپٹ کے زمرے میں نہیں آتا؟ میں آپ کے دوسرے سوال کا پہلے جواب دے دوں کہ میں پریس کانفرنس میں قطعاً سپریم جوڈیشل کونسل کی کاروائی ڈسکس نہیں کر رہا. سپریم جوڈیشل کونسل کے
پروسیڈنگ کے بارے میں ادھر ہونے والی ڈاکومنٹیشن کے بارے میں نہیں کر رہا. میں نے پہلے اس بات کا اظہار کیا, میں قانون کے طالب علم ہونے کے ناطے قانون کے تابع ہوں کہ میں سپریم جوڈیشل کونسل کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا. یہ پبلک ڈاکومنٹ جسٹس نقوی صاحب نے سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر کی ہے. اس درخواست کے اندر انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو ریپروڈیوس کیا ہے, اس درخواست کے ساتھ ساری چیزیں لگائی ہیں. تو اس لیے یہ اب ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے. تو جب یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے تو عوام کو ان کا معلومات تک رسائی کا جو آئینی حق ہے وہ بتانا ضروری ہے کہ جسٹس نقوی صاحب نے اپنی اس آئینی پٹیشن کے اندر کیا بے بنیاد قسم کی چیزیں, بدتمیزی پر مبنی الفاظ استعمال کر کے عدلیہ کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنے الزامات جو ہیں وہ تسلیم کیے ہیں. دوسری بات رہے گی دھمکیوں والی, تو میری یہ حرکتیں ایک طویل عرصے سے ہیں اور طویل عرصے سے چلتی آ رہی ہیں. ساری دنیا جانتی ہے, سارے دوست مجھے جانتے ہیں. یہ دھمکیاں کبھی بھی میرے پہ اثر نہ کی ہیں, نہ کرے گا. باقی اللہ تعالیٰ وارث ہے. یہ کبھی بھی جو ہے وہ چیزیں دھمکیاں جو ہیں وہ کبھی اثر نہیں کرتی. نہیں, آپ کی مہربانی ہے.